بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، قاضی صاحب اور بہت سے وزیر دربار میں موجود تھے، اور سلطان شمس الدین التمش ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ یہ سب ابھی چل رہا تھا کہ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے باہر ایک عورت کا زور دار چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ جب سلطان شمس الدین نے اس عورت کی چیخیں سنی تو تمام دربار میں سناٹا چھا گیا، اور سلطان شمس الدین التمش نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر عورت کو اندر لے آؤ۔ اس عورت کی گرجدار آواز میرے سینے کو چیر کر رکھ دے گی۔ سلطان کے حکم پر سپاہی باہر گئے اور ایک عورت کو دربار کے اندر لے آئے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس سے پوچھا، اے خواتین، تمہارا ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے کہ تم اتنے زور سے چلا رہی تھی؟ تو اس نے کہا، سلطان، اسی مسئلے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو جس مسئلے کا تم حل نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو گرجدار لہجے میں بولا، اے خواتین، یہ سلطان شمس الدین کا دربار ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، سلطان شمس الدین التمش، ایک آدمی نے میرے ساتھ غیر شرعی نکاح کیا اور اب اس کے 2 ماہ کا ناجائز بچہ میری گود میں ہے۔ جب میں 2 ماہ کا بچہ اس کے پاس لے کر گئی تو اس نے اس کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان التمش الدین التمش نے سنی تو وہ غصے کے عالم میں کہنے لگے، اے خواتین، تم جانتی ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی اور اس وقت اس آدمی کا نام لو، اس کو ابھی اور اسی وقت گردن اتار دی جائے گی۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے کہی تو عورت کہنے لگی اور تندر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سلطان شمس الدین، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا اور یہ جس کا میری گود میں موجود ہے، اگر میں اس کا نام لے لوں تو تم مجھے ہی قتل کر دو گے۔ یہ سن کر تمام درباریوں کو اس عورت کی باتوں کا تجسس ہونے لگا اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کون آدمی سلطان شمس الدین التمش کی حکومت میں جرأت کر سکتا ہے، اور آخر وہ کون ہے جس کا یہ عورت کہہ رہی ہے کہ سلطان اس کو سزا نہیں دے گا۔ سلطان لال شمس الدین التمش اپنی نشست سے اٹھے اور اس عورت کو کہا، اس آدمی کا نام بتاؤ۔ تو جب اس عورت نے اس آدمی کا نام لیا تو تمام درباری زلزلے کی طرح ہلنے لگے اور ایسا لگا کہ سلطان کے نیچے سے تخت کہیں غائب ہو گیا ہے۔ سلطان خود کو زمین پر گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور یہ ناجائز بچہ خواجہ بختیار کاکی کا ہے۔ اس نے مجھ سے غیر شرعی نکاح کیا اور اس سے یہ ناجائز بچہ پیدا ہوا۔ جب میں یہ بچہ خواجہ صاحب کے پاس لے کر گئی تو اس نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو کہا، اے خواتین، تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان کے جلال میں دیکھ کر وہ عورت بولی، میں نے کہا تھا نا کہ جب میں اس آدمی کا نام لوں گی تو سلطان شمس الدین التمش تمام تر غصہ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ تم صرف مظلوموں پر اور لاچاروں لوگوں پر اپنا حکم چلا سکتے ہو۔ یہ بات سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ عدالت لگ گئی ہے اور انصاف ہوگا، تم چہلنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت کو خواجہ قطب الدین البختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بدکاری کے الزام کے واقعہ پوری دلی میں صحرا میں آندھی کی طرح پورے میں پھیل گیا۔ یہ بات بوڑھے جوان بچے کی زبان سے سنائی دیتی تھی کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ہندو عورت نے بدکاری کا دعویٰ کر کے ناجائز بچے کا باپ کہہ رہی ہے۔ ہر جگہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا یہ ہندو عورت جھوٹ بول رہی ہے تو کوئی کہتا کہ شاید خواجہ شاہ صاحب کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ جب اس بات کی خبر خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چلی تو ڈنڈے کے سہارے اگلی صبح خواجہ صاحب عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب خواجہ صاحب عدالت تشریف فرما رہے تھے تو تمام لوگ خواجہ صاحب کے ادب میں اٹھنے لگے تو خواجہ صاحب نے بآواز بلند کہا، اے لوگو، اب میں آپ کا پیر بن کر نہیں بلکہ ایک ملزم بن کر عدالت میں آ رہا ہوں، لہذا ایک عام ملزم کی طرح مجھے عزت دی جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں حاضر ہوئے، آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا، اے سلطان، بتاؤ اس عورت کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا کوئی ایسا گواہ موجود ہے کہ اس نے مجھے پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے اس ہندو عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت یا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو عورت نے 3 ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اس بات کی گواہی دی کہ خواجہ صاحب نے تہجد کی نماز کے وقت اس عورت کو پردے کے پیچھے لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا، اور یہ ناجائز بچہ جو اس عورت کی گود میں رو رہا ہے یہ خواجہ صاحب کا ہے۔ تو وہ ہندو عورت نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جب تمام گواہان گزر گئے تو اب اس عورت نے کہا، خواجہ صاحب کا جرم ثابت ہو چکا، لہذا سلطان معظم سناؤ۔ جب اس عورت نے یہ دلائل دیے تو خواجہ صاحب بولے، سلطان شمس الدین التمش، کیا تو
مجھے ایک رات کی مہلت دے سکتے ہو، آپ اس مقدمے کا فیصلہ کل سنانا۔ جب یہ بات سلطان کو خواجہ صاحب نے کہی تو سلطان شمس الدین التمش رونے لگے اور کہا، خواجہ صاحب آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سلطان شمس الدین التمش کون تھے، آپ کی بہادری سے کس طرح مشہور ہوئے اور سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے کیا رشتہ تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، شمس الدین التمش سلطنت دلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلاموں کا تیسرا بادشاہ جو قطب الدین ایبک کا غلام تھا اور اس نے ہونہار دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے عہدے سلطنتی کے ایک خاص تمتع بادشاہ تھے جس نے اپنے عہدے میں ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافیوں اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے یہ وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی اور نہ کر سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس دور میں حیات تھے اور سلطان آپ کی ذات کی روشنی سے محروم نہ تھے۔ سلطان شمس الدین کی زندگی کا ایک واقعہ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ ان کا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی ہوں۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کا جنازہ تیار تھا تو ایک بھی شخص نہ مل سکا۔ جب اس شرط پر پورا اترتا تب سلطان شمس الدین التمش یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ آج حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے میرا بانڈا پھوڑ دیا۔ اس طرح سلطان نے خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس سلطان کی زندگی میں عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوں تو بتائیں کہ اس سلطان کی سلطنت کیا ہوگی، اس کی عدالت میں انصاف کیسا ہوگا۔ دوستو، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ خواجہ صاحب اسی وقت عدالت سے الٹے قدم چل پڑے تو آپ کے مریدوں نے کہا، حضور سواری تیار ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا، ساری زندگی سواری پر گزاری ہے، لہذا اب لوگوں کے درمیان سے پیدل چل کر جانا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک ہندو عورت کی بدکاری کے الزام لگانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری پاکیزگی کی باتیں تو اتنی دلی میں نہیں پھیلی جتنی میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ہوائیں۔ خواجہ صاحب رات کو جب نیند میں سو رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کو فرمایا، خواجہ صاحب میرا انتظار فرمائیں، میں بہت جلدی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگلی صبح خواجہ قطب الدین کاکی عدالت میں حاضر ہوئے اور سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ 3 دن کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیر صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں اور ان کے آنے تک انتظار کیجیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے مرید تھے اور سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے مرید تھے اور اس دن دنیا کی انوکھی عدالت میں پیر کٹہرے میں کھڑا اپنے مرید کو جواب دے رہا تھا۔ جب یہ بات سلطان شمس الدین التمش نے سنی تو اسی وقت وہ عورت بولی، حضور یہ صرف ایک فطور ہے کیونکہ ایک رات میں نہ ہی کوئی اجمیر سے آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے، لہذا خواجہ صاحب وہ کس نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں؟ تو سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، یہاں انصاف ہوگا، لہذا تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ صاحب کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ وقت گزرتا گیا، تیسرے دن کی شام ہو گئی لیکن ابھی تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہ پہنچے۔ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ نے مغرب کی نماز کی جماعت کرائی تو جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ آخری صف پر ایک شخصیت تھی جو اس کی 2 رکعتیں رہتی تھیں اور وہ شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھی۔ آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جا کر آپ کے گلے لگے گئے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ بات خواجہ صاحب نے کی تو نہ صرف خواجہ قطب الدین صاحب رو رہے تھے بلکہ پوری کی پوری مسجد میں تمام نوازی خواجہ صاحب کو دیکھ کر رونے لگے۔ صبح عدالت لگی، خواجہ معین الدین خواجہ قطب الدین کاکی کو لے کر عدالت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا کہ عورت کٹہرے میں 2 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کر کھڑی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے سلطان شمس الدین التمش کو کہا کہ اس مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اس عورت کے قریب گئے اور جا کر گود سے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا، اے بچے، تم گواہی دیتے ہو کہ تمہارا باپ خواجہ صاحب نہیں؟ یہ دیکھ کر وہ عورت ہنسنے لگی۔ کہا، خواجہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کے مرید پر الزام لگنے کے بعد آپ سٹھیا گئے ہیں، کبھی 2 ماہ کا بچے نے بولنا سیکھا ہے؟ تو یہ سن کر خواجہ صاحب نے کہا کہ اے عورت، تم صبر کرو، یہ بچہ ضرور بولے گا۔ عدالت میں موجود لوگ
خواجہ معین الدین چشتی اجمیر صاحب کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے شاید خواجہ معین الدین چشتی اجمیر اپنے ساتھ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئے ہوں گے جس سے خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بدکاری کا لگا الزام دھل جائے گا، لیکن خواجہ صاحب کی اس بات کو دیکھ کر لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عدالت بڑے بڑے سرداروں اور وزیروں سے بھری ہوئی تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر صاحب اس عورت کے قریب گئے اور دوبارہ اس بچے کو آواز لگائی اور کہا، وقت آ گیا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے باپ نہیں۔ تو چند ہی لمحے گزرے تو وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں اٹھ بیٹھا اور ایک سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور وہ میرا باپ ہے۔ یہ منظر تمام لوگوں نے دیکھا تو پوری دل میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ خواجہ صاحب کے کہنے پر 2 ماہ کا بچہ بول پڑا، اور بچے کی گواہی کے بعد خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ کے کردار پر لگا داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھل گیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیر صاحب خواجہ قطب الدین کاکی صاحب کو اپنے ساتھ اجمیر لانے کے لیے خواجہ صاحب کے ہاتھ پکڑے تو تمام لوگ خواجہ صاحب کی پیروں میں پڑ گئے اور کہا، حضور دلی کو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ کی بہت ضرورت ہے، لہذا مسلمانوں کی بقا کی خاطر خواجہ صاحب کو یہاں رہنے دیجیے۔ اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیر صاحب دلی کو ہمیشہ ملے کے لیے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر دوبارہ دلی میں نہیں آئے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔